محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور حیات طیبہ کی نسبت سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور حیات طیبہ ہمارے لیے حرص جاں ہے. وہ اپنی اہمیت اور حیثیت کے اعتبار سے نہ کسی وقت کی محتاج ہے اور نہ ہی وہ زمانے میں کسی میں محدود ہے. نبی علیہ السلام سے ایمان کے بعد محبت اور آپ سے عقیدت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر وقت نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی زندگی میں اسے رہنما بنائیں، مشعل راہ بنائیں. کوئی قدم بھی ہمارا نبی علیہ السلام کی سیرت سے باہر نہیں اٹھنا چاہیے. سیرت پاک اپنی حیثیت میں بہت ہی جامع اور ایسی وسیع الذیل ایک مضمون ہے کہ اس کے مختلف گوشے بیان کرنے کے لیے ایک وقت نہیں بلکہ ایک زندگی درکار ہے. مگر سیرت کو آج جس طرح بیان کیا جا رہا ہے یا جس طرح اس کی حیثیت کو سمجھا جا رہا ہے، اس میں بسا اوقات ہم بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہم سیرت پاک کے حقیقی تقاضوں اور نبی علیہ السلام کے حیات طیبہ کے اصل مقاصد کو بھول بیٹھتے ہیں. شاید اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس منصب رسالت و نبوت سے نوازا ہے، اس کا پہلا بنیادی اور اولی تقاضا نبی علیہ السلام کی اطاعت
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اطاعت اور محبت من وجہ لازم اور ملزوم ہے، ان کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے کہ اطاعت کا مقصد تو بظاہر یہی ہے، آپ کی اتباع کا مفہوم یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر قول ہر فعل اس کی تابع داری کی جائے، جو آپ ارشاد فرما دیں وہ بھی ہمارے لیے رہنما ہے، جو آپ کام انجام دیں وہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن اس میں اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اس اطاعت کے پس منظر میں کیا جذبہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت صرف اس پس منظر میں ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں اور آپ کی بات کو ماننا میرا فرض ہے۔ آپ کی اطاعت کے پس منظر میں کوئی اور خارجی سبب اگر آ گیا تو سمجھیے پھر ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے بھی تعلقات تھے، آپ بعض لوگوں کے بھتیجے بھی ہیں، آپ خامد بھی ہیں، آپ باپ بھی ہیں، یہ ساری حیثیات نبی علیہ السلام کی موجود ہیں۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے مانے کہ نبی علیہ السلام چونکہ میرے باپ ہیں، یا اس لیے کہ عورت کوئی بات مانتی ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام میرے شوہر ہیں، خاوند ہیں، یا کوئی اس لیے کہ نبی علیہ السلام میرے رشتہ دار ہیں، بھتیجے ہیں، تو یہ اطاعت اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو وہ اطاعت مطلوب ہے جو اس لیے کی جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ کیوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے دو ٹوک لفظوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم پیغمبر کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں تاکہ اس کی تابعداری اور اطاعت کی جائے۔ یعنی رسول اور پیغمبر ہونے کے اعتبار سے آپ رشتہ داری میں اونچے ہیں یا نیچے ہیں یا برابر ہیں یا کوئی بھی، معاشرتی مقام الگ ہے، حسب و نسب کا رشتہ الگ ہے، مگر نبی علیہ السلام سے اطاعت کا تعلق اس حوالے سے ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر پیغمبر کی اطاعت توأن چاہیے، کرہ نہیں چاہیے۔ یعنی پیغمبر کی بات ماننے کے پس منظر میں ہماری دلی رضامندی چاہیے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زیادتی کے ضمن میں نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کی اطاعت تو کرتا ہے مگر دل میں انکباس اور گھٹن رکھتا ہے کہ یار شاید مثال کے طور پر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، کوئی سمجھے کہ یار یہ تو مجھ پہ بے روا ایک ٹیکس ہے، نعوذ باللہ، یا پابندی سے نماز پڑھنا خام خواہ کی ایک پابندی لگا دی ہم پہ، اس قسم کی بات اگر ذہن میں آ گئی، دل اور دماغ میں ایسا وسوسہ پیدا ہو گیا تو سمجھیے پھر ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوا، پھر اطاعت کا حق نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام
مجھے اپنی کبریائی، اپنی ربوبیت، اپنے رب ہونے کی قسم ہے، تیرا رب ہونے کی قسم ہے مجھے، میں اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہوں، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یا ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں میرے نزدیک جب تک یہ آپ کو کسی معاملے میں فیصل نہ بنا لیں، حاکم اور جج تسلیم نہ کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر صرف اتھارٹی تسلیم کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو یہ دل و جان سے تسلیم کریں، اس پر کوئی اعتراض نہ ہو، بلکہ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم، زبان سے اظہار تو بڑے دور کی بات ہے، اگر دل و دماغ میں، اگر سوچ میں بھی یہ فرق آ گیا کہ شاید نبی علیہ السلام کا یہ فیصلہ درست نہیں یا میں اسے نہ مانوں، تو فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں اپنی ذات کی یہ مومن نہیں ہے۔ یہ ہماری عدالتیں نہیں ہیں کہ جن کو ہم آپ خود جج بناتے ہیں، خود ان کو منصب دیتے ہیں، حلف لیتے ہیں ان سے، جب وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے ہم کہتے ہیں جی ہمارا نظام عدل بڑا کامیاب ہے، ہم کہتے ہیں یہ جج بڑا دیانتدار ہے، بڑا امانتدار ہے، جب ہمارے خلاف آ جائے فیصلہ تو ہم کہتے ہیں یہ جج بڑا کرپٹ ہے، یہ بڑا بددیانت ہے، یہ جج جانبدار ہے، میں اس کی عدالت میں اپنا کیس ہی نہیں کروانا چاہتا۔ یہ دونوں طرف سے ہے، بلا شبہ ہمارے جج بھی سارے کے سارے اچھے نہیں ہیں، سارے کے ساروں کے عدل و انصاف پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی ایسی داستانیں ججوں کی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہمیں اپنے نظامی عدل پر شرمندگی ہوتی ہے، بلکہ اب تو یہ ہے کہ بین الاقوامی ریکارڈ میں ہم تنخواہ لینے کے اعتبار سے، مراعات یافتہ طبقہ ہونے کے اعتبار سے سب سے اونچے نمبروں میں ہیں، مگر عدل اور انصاف فراہم کرنے میں ہماری عدلیہ تقریباً سب سے نچلے نمبروں میں ہے، پیسے سب سے زیادہ، کارروائی سب سے کم، مراعات سب سے زیادہ، عدل سب سے کم، انصاف سب سے کم فراہم کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم بھی جب جج بناتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا فیورٹ ہے یا نہیں ہے، اس جج کو آگے لایا جائے جو ہماری بات مانے، ہمیں سپورٹ کریں، یا رشوت لے کر یا سفارشوں کی بنا پر جج بھرتی کیے جاتے ہیں، مگر اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا نظام عدل ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل یہ ہے، اللہ نے اسے یہ تحفظ دیا ہے کہ اگر میں نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب نبوت اور رسالت پر بٹھایا ہے، تاج نبوت ان کو پہنایا ہے، اور دنیا کی منصفی کا ترازو ان کے ہاتھ میں دیا ہے، تو پھر تحفظ یہ ہے کہ اس کی بات کو ماننا ہے تم نے۔ اگر ماننا زبان یا کسی اور فعل سے نہیں، دل میں بھی تسلیم نہ کیا تو میں تمہیں دائرہ ایمان سے خارج کر دوں گا۔ یہ ہے توہین عدالت، لیکن یہ توہین عدالت ہے پیغمبر علیہ السلام کی عدالت کی توہین، یہ اس سرکار کی عدالت کی توہین ہے جسے تحفظ اللہ دے رہا ہے، کیونکہ اس جج پر کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا۔ وہ جج تھا، یہ قاضی وہ قاضی ہے جس قاضی اور جج کے مطابق دشمنوں نے بھی یہ کہا تھا جب حجر اسود کے رکھنے کا وقت آیا، قبیلوں میں، گروپوں میں تصادم ہونے لگا، ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، تو انہوں نے کہا جو صبح آئے گا بیت اللہ میں سب سے پہلے وہ جو فیصلہ کرے قبول ہے، ہم اسے ہی اختیار دیں گے کہ وہ حجر اسود کو اٹھائے، رکھ دے یا جو فیصلہ کرے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے تشریف لائے تو سارے دشمنان اسلام
یعنی آپ کے دشمن، آپ کو نہ ماننے والے، جو بعد میں آپ کے خون کے پیاسے بن گئے، وہ آج بھی نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ جا صادق والامین، ہمیں اس شخص پر پورا اعتماد اور یقین ہے، یہی احسان ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کیسا عادلانہ فیصلہ کیا؟ یہ وہ عادل، وہ جج ہے، اگر اس کے متعلق ایک آدمی نے شبہ کیا، نبی علیہ السلام نے تقسیم کیا مال غنیمت، ایک بد نصیب اٹھا، اس نے کہا اے عدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم پھٹکار ہو، اگر میں محمد عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں کون عدل کرے گا؟ فرمایا اس بد نصیب کی نسل سے بھی اسلام دشمن پیدا ہوں گے۔ یعنی یہ ہے وہ عدلیہ، یہ ہے نبی علیہ السلام کی عدالت، جس کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت پہ اعتبار نہیں کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ عمر کی عدالت فیصلہ کرے گی، پھر اس انسان کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ یہ توہین عدالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، نہ اللہ گوارا کرتا ہے، نہ اہل ایمان گوارا کرتے ہیں۔ تو یہی اطاعت ہے۔ اطاعت میں دونوں چیزیں چاہیے۔ اطاعت کرنی ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس طرح کرنی ہے کہ پھر دل میں کوئی اعتراض نہ آئے، دل میں یہ تسلیم کرنا پڑے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میرا ایمان ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہے وہ صحیح فیصلہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوں تو تب یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مقصد سمجھو۔ آج ہم پیغمبر علیہ السلام کی سیرت مناتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ سیرت کے ساتھ ہمارا ایک ظاہری تعلق ہے، لیکن یہ معروضی تعلق ہے، ایک فرضی سا تعلق ہے۔ حالانکہ سیرت میرے بھائیوں کوئی منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو قرآن و سنت محفوظ کیا ہے، وہاں منانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہاں اپنانے کا ذکر ہے۔ اور سیرت اپنانے میں سب سے بنیادی اور جوہری چیز وہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے رسول تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی تابعداری کی جائے۔ اگر کوئی شخص پیغمبر کی تابعداری کی بجائے دو میں سے ایک کام کر لے تو سمجھے اس کا پیغمبر پر حقیقی ایمان نہیں۔ یہ پیغمبر کا کیا مقصد ہے؟ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ایک ہی مقصد وحید ہے، اِلَّا لِيُطَاعَ، ایک ہی مقصد وحید ہے کہ اس کی تابعداری اتباع کرنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص پیغمبر علیہ السلام کی اتباع یا اطاعت ایمان لانے کے باوجود نہ کرے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت کو اپنے پہ لازم کر لینا، یہ بھی پیغمبر پر ایمان کے خلاف ہے، یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے مقصد نبوت اطاعت کے برخلاف ہے۔ کام وہی کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے روشنی میں ہو، اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پھر یہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی سرسری طور پر سمجھے کہ جی میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، اسے ثانوی حیثیت ہے، نہیں۔ دوسرا آرڈر یہ فرمایا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اے میرے بندو اللہ کے رسول کی اطاعت کو معمولی نہ سمجھنا، ماں یہ گمان میں نہ لانا کہ چلیے تو اللہ کے رسول ہے نا، رات میں تو کوئی چیز فرق نہیں پڑتا نا۔ فرمایا نہیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جو اس میرے محبوب کی اطاعت کرے گا وہ اس کی نہیں میری اطاعت کرے گا، یعنی پیغمبر کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ واضح طور پر کہ یرید ان یفرق بین اللہ و رسولہ، جو شخص اطاعت کے ضمن میں، حجیت کے ضمن میں اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی ثانوی حیثیت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کی ہدایت میرے لیے رہنما ہے، حدیث تو بعد میں بنائی گئی ہے، حدیث اللہ کے رسول کے فرامین ہیں، پتہ نہیں کس نے مرتب کیے، میں ان کو نہیں مانتا، یہ ان کی شان حیثیت ہے۔ فرمایا اولئک ھم کافرون حقا، یہ مومن تو کجا، ان کے ایمان کی شہادت تو تسلیم تو کیا۔ فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، فرمایا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ پکے سچے کافر ہیں، دین سے خارج ہیں۔ یہی فتنہ ہے۔ کچھ لوگ معاشرے میں ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، کوئی صراحتاً باللفظ انکار کرتے ہیں، کوئی طویل کے ساتھ انکار کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انکار حدیث، انکار سنت کے چور دروازے کھول رکھے ہیں۔ بظاہر تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، مگر کچھ چور دروازے ایسے کھول رکھے ہیں جن سے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی، یا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی معصیت اور نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے منصب نبوت پر حرف آتا ہے۔ اور ان چور دروازوں میں سے ایک چور دروازہ بدعت کا ہے۔ بدعت جو آدمی نکالتا ہے، جو ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کو دین بنا کر، اس کو شریعت بنا کر نبی علیہ السلام کی محبت کے لبادے میں ہو، نبی علیہ السلام کی عقیدت کے لبادے میں ہو، وہ سب کچھ شریعت سے فرار کے چور راستے ہیں، وہ سنت کے انکار کے چور راستے ہیں، وہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کے چور دروازے ہیں۔ ایسے دروازوں کو بند کیا جانا چاہیے تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح نقشہ، اسلام کی صحیح تصویر آ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کی تابع داری یہ محض پیغمبر کی تابع داری نہیں ہے کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ہی انعامات کی ضمانت دی ہے، یعنی یہی وہ ایک طریقہ اور راستہ ہے اطاعت پیغمبر جس پر اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں۔ وہاں کیا وہاں فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، پیغمبر کی اطاعت گزاری نہ کرنے والا کافر ہے، مومن نہیں۔ اور ادھر کیا فرمایا وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم واقعتاً مومن ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی نتیجہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ سچا مومن ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ پر صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، جو یہ اللہ کے رسول کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی کا مشن یہ چیزیں ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماتا ہے میں قرآن میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ یعنی فرق ہے، اطاعت پیغمبری فرق ہے۔ اسی لیے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد فرق بین الناس، کہ اللہ کے رسول کی ذات، اللہ کے رسول کا منصب، اللہ کے رسول کا دین، شریعت اور احادیث، آپ کے ارشادات، آپ کی سیرت، محمد فرق بین الناس، یہی ترازو ہے، لوگ پرکھے جا سکتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، ہر آدمی کہتا ہے میں سچا ہوں، کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر گروہ کہتا ہے خوش ہے جہاں لگا ہوا ہے جی، جہاں کو لگا ہوا ٹھیک لگا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی واہمہ ہے۔ سوّلت لہم انفسہم امرا زین لہم الشیطان اعمالہم، یہ شیطان نے ایک نعرہ ہمیں دے دیا ہے کہ جو لگا ہوا وہاں، یہ ایک نعرہ دے دیا ہے شیطان نے ہمیں کہ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا مسلک چھوڑو نہیں۔ بڑا خوبصورت نعرہ ہے، سارے لوگ کہتے ہیں جناب یہ نعرہ ہونا چاہیے، حکومت بھی کہتی ہے یہ نعرہ ہونا چاہیے،
پبلک میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا مطلب چھوڑو نہیں۔ کبھی سوچا ہے یہ کتنا بڑا فتنہ ہے؟ یہ دین کے خلاف کتنی بڑی سازش ہے؟ یہ شریعت کے خلاف کتنا گھناؤنا جرم ہے؟ اگر یہی مقصد تھا، یہی بات انسانیت کی فلاح و بہبود کا نقطہ آغاز ہے کہ کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا مسلک چھوڑو نہیں، تو پھر تو سارا قرآن ہی نعوذ باللہ باطل ہو گیا نا۔ قرآن تو یہودیوں پر بھی تنقید کرتا ہے، عیسائیوں پر بھی تنقید کرتا ہے، مشرکین پر بھی تنقید کرتا ہے، ان کے عقیدے پر تنقید کرتا ہے، ان کے اخلاق پر تنقید کرتا ہے، ان کی روایات پر تنقید کرتا ہے، اور علم برداری کرتا ہے توحید کی کہ لا الہ الا اللہ، سب کی نفی۔ کیا ہے کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ تو سب سے پہلے کیا کیا اللہ نے؟ چھیڑا ہے۔ ہماری زبان سب سے پہلے اللہ نے چھیڑا ہے نا، لا الہ۔ اور یہ کوئی معبود نہیں ہے جن کی تم پوجا کرتے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، انہیں نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیوں ان کی بات کرتے ہو؟ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ نفع نہ نقصان، نہ موت نہ زندگی، کوئی ان کے اختیار میں نہیں ہے، کیوں اپنے باپ دادا کے دین کے پیچھے چلتے ہو؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیوں ان اماموں کے پیچھے چلتے ہو؟ کیوں ان فقیروں اور مرشدوں اور مولویوں کے پیچھے لگتے ہو؟ قرآن تو چھیڑتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں۔ فرمایا لکم دینکم ولی دین، میں نہیں چھوڑوں گا۔ میرے ہاتھ میں چاند سورج ستارے دنیا کی ساری دولتیں رکھ کر مجھے کہو کہ ایک سر منہ انحراف کر لوں، ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، نہ اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں کہ تمہارا عقیدہ باطل ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو غلط ہے، تمہارے رسم و رواج غلط ہیں، تمہاری یہ خرافات غلط ہیں۔ میں ایک انچ بھی اس موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور اس موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، میں اخلاقی دینی سماجی تعلیمات جو کر لے کر آیا ہوں وہی حق اور سچ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، جاؤ جو کرنا ہے اپنے دین پہ چلتے رہو، مگر میں ایک اپنے الفاظ پہ قائم ہوں، نہ تمہارے دین کو سچا کہہ سکتا ہوں، نہ اپنے دین سے دستبردار ہو سکتا۔ یہ تو سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف، اور ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا نعرہ لگا، اور لوگ بڑی بڑی جبہ دستار پہن کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ نعرہ ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ ملحدانہ نعرہ ہے، یہ ہمیں ایک سازش کے تحت کہ کم از کم یہ اگر کافر نہیں بنتے تو انہیں مسلمان بھی رہنے دیا جائے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ایمان کی ضمانت اللہ کے رسول کی سیرت ہی نہیں ہے۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے اهدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، سیدھا راستہ چاہتے ہو تو جناب محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلو، ہدایت چاہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤ۔ فرمایا واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، دوسری جگہ فرمایا اولئک هم الفائزون، اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے لیے کھولنا چاہتے ہو، دنیا آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ ہے۔ تو یہ ہے سیرت کا مفہوم، اور یہ سیرت کو صحابہ نے کیسے اپنایا؟ ذرا اندازہ لائے، آج اپنے آپ کو سیرت کے آئینے میں دیکھیں۔ منانے والوں کو جب ہم سیرت مناتے ہیں نا تو ہمیں یہ سوچنے کی فرصت نہیں ملتی، اس لیے کہ ہمیں ایک تصور دے دیا گیا، ایک خیال اور عقیدہ دے دیا گیا کہ اگر تم سال بعد نبی علیہ السلام کی سیرت منا لو تو پھر باقی شاید کرنے کی کچھ ضرورت نہیں رہتی ہے۔ لیکن اپنانے کا تو پیغام یہ ہے کہ ایک ایک تمہارا سانس، تمہارا ایک ایک زندگی کا قدم، ایک ایک لمحہ گزرے تو جناب مصطفیٰ کی سیرت کے آئینہ میں گزرنا چاہیے۔ منانے میں یہ تصور نہیں ہے، منانے میں یہ تصور نہیں، یہ تصور اپنانے سے آتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ سیرت کے نام پر اپنا ذوق بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنا مزاج بدلیں کہ سیرت ہے کیا
اس کا تقاضا منانا ہے یا اپنانا ہے؟ اگر اپنانا شروع کر دیا جائے تو اللہ کی قسم دنیا میں ایک صالح انقلاب برپا ہو سکتا ہے، ایک تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور وہ تبدیلی کیسے؟ آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے کہ نبی علیہ السلام 17 مہینے بیت المقدس کی نماز پڑھی، پھر آرڈر آیا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو، وہاں صحابہ نماز پڑھے۔ نماز کے دوران یہ ایک آدمی نے جا کر کہا کہ او میرے بھائیو، میں وہاں سے آیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ کر، حضور نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر! تمام صحابہ کرام امام سمیت کانوں میں یہ آواز پڑی، فوراً رخ تبدیل کر دیا۔ کسی نے نہیں سوچا کہ چلو یہ نماز تو پڑھ لینا، کسی نے سوچا پتہ نہیں یہ جو آیا ہے اس کی خبر صحیح ہے نہیں صحیح ہے، اس جھگڑے میں نہیں پڑی۔ جب اللہ کے رسول کی خبر کان پہنچی اسی وقت قبلہ رخ تبدیل کر لیا۔ لوگوں نے تنقید کی یہ کیسے آدمی ہے؟ اللہ کہتا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اور ان صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو، ان کو گستاخ کہتے ہو، تمہیں کیا پتہ ان کا ایمان اللہ کو کیسا قبول ہے؟ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ میں نے 17 مہینوں کے بعد تمہارا قبلہ تبدیل اس لیے کروایا ہے کہ میں دیکھوں محمد صلی اللہ کی سیرت کو اپناتا کون ہے اور سیرت کو چھوڑتا کون ہے۔ یہ ہے صحابہ کا سیرت پر۔ ہم کہتے عبادت بنو قریظہ کا واقعہ ہے۔ اللہ اکبر! نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگ جا کر بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی علیہ السلام نے عامل بنا کر بھیجا، جو نبی علیہ السلام کے نقباء میں سے تھے، بیعت عقبہ میں جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ، مالدار آدمی ہیں، سواری ہے تیز رفتار۔ دل میں آیا کہ آپ نے فرمایا عصر وہاں پڑھنی ہے نا، یعنی وقت پہ پہنچنا ہے، تو میں کیوں نہ ہو یہاں عصر مدینے میں پڑھ لوں گا، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 یا 1000 مختلف روایات کے مطابق بہت زیادہ ملتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کی امامت پڑھ لوں گا۔ تیز رفتار میرے پر سواری ہے، میں نے انہیں جا ملنا ہے، مقصد تو جنگ کرنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، میں چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر! نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضور نے سلام پھیرا، رخ انور صحابہ کی طرف کیا، دیکھا عبداللہ بن رواحہ بیٹھا ہے۔ فرمایا عبداللہ کیسے بیٹھے ہو؟ میں نے تو کہا تھا نماز وہاں پڑھنی ہے جا کر، تم ابھی یہاں بیٹھے ہو۔ فرمایا حضور میں نے سوچا کیوں نہ ہو جاتے وقت پتہ نہیں جنگ میں موت زندگی کیا معاملہ طے پائے، شاید شہادت نصیب ہو جائے، کیوں نہ ہو میں اپنی زندگی کی آخری نماز سرور کونین کے پیچھے مسجد نبی پڑھ لوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھو، دنیا کائنات کی ساری دولت اللہ کے راستے میں لٹا کر بھی ان صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو صحابہ میری زبان نبوت پر لبیک کہہ کر وہاں چلے گئے۔ یہ ہے صحابہ کی سیرت اپنانے کا انداز، یہ سیرت اپنانے کا انداز ہے۔ ہم چند ٹکوں کی جھنڈیاں لگا کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، سیرت منانے کی نہیں اپنانے کی چیز ہے۔ آئیے عہد کریں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو پرکھیں، اور پھر سیرت اس طرح اپنائیں جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سیرت کو اپنا کر دکھایا۔ وہ ہمارے لیے مشن راہ ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت ہیں جن کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی ہے۔ یہ خرافات، یہ بدعات، یہ ایجاد بندہ، یہ ثواب نہیں، یہ عقاب کا ذریعہ بنتی ہیں، یہ نیکی نہیں گناہ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی محبت نہیں، نبی علیہ السلام کی دشمنی کا مظہر ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں، نبی علیہ السلام کی بغاوت ہے۔ نیکی کے نام پر شیطان نے ہمیں غلط راستے پہ چلایا ہے۔ آئیے عہد کیجئے کہ ہم نے سیرت کو صحیح مقصد سے لینا ہے، صحیح سمجھنا ہے، اور صحیح طور پر اسے اپنا کر دنیا کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک صحیح نقشہ پیش کرنا ہے، تاکہ وہ انقلاب صالح آئے جس کے لیے نبی علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔